السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا عرفان رمضان میں، اور حکمت رمضان کے اس خاص سیگمنٹ میں بڑے خاص سوالات ہم نے اب تک پوچھے ہیں. مزید خاص سوال ہم پوچھنے کے طلبگار بھی ہیں. سب سے پہلے علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک فرماتے تھے؟ ناتواں، تنگ دست لوگ، کمزور لوگ، کیا سلوک ہوتا تھا؟ کس طرح استقبال کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت یہ ہے، رزق خدا دیتا ہے لیکن رزق تقسیم کرنے کے لیے فرشتے موکل ہیں. یا اس سے بھی نزدیک جائیں، موت خدا دیتا ہے لیکن تقسیم موت کے لیے خدا کے نمائندے ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جس طریقے سے موت خدا دیتا ہے فرشتے کے ذریعے، اسی طریقے سے حیات خدا دیتا ہے کچھ ہستیوں کے ذریعے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو حیات بانٹنے والے کو ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہے. اللہ کے نبی اور اسلام کا پیغام در حقیقت حیات کا پیغام ہے. وہ دنیا کے اندر تشریف آتے، بہت سارے انبیاء نے تو ظاہری حیات بھی بانٹ دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے مردے زندہ ہو جاتے، حضرت ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کر دیا، فلاں نبی نے فلاں کو زندہ کیا. یہ ظاہری حیات ہے. حقیقت میں جو ان کا جو پیغام ہے وہ ہے ابدی حیات، اصلی حیات تقسیم کرنا ہے. گمراہی موت ہے، یہ ہمیں ہدایت کے ذریعے حیات عطا فرماتے ہیں. جہالت موت ہے، یہ لوگ آ کے ہمیں علم دیتے ہیں، یعنی علم دینے کا مطلب ہے حیات دیتے ہیں. اسی طریقے سے ظلم موت ہے، عدالت حیات ہے. اس طریقے سے ہمارے درمیان حیات تقسیم کرنے کے لیے ہمارے نبی اور یہ پیغام حیات تقسیم کے لیے آئے. اب اس کے بعد جب آتے ہیں، جب حیات تقسیم کے لیے آئے ہیں، اور جو جیسے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تمہارا نبی لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹتے تھے، حیات تقسیم کرتے، تم بھی ایسا بنو. تم بھی اپنے ماتحت کا خیال رکھو، اپنے کمزور کا خیال رکھو. ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، شاید ماہ رمضان کے اندر ایک کام آ جائے. وہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے کسی خاتون کی رونے کی آواز آئی. دیکھا تو پتہ چلا ایک کنیز ہے جو اس بات کے اوپر رو رہی ہے کہ میرے مولا نے میرے لیے کچھ، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے تھے کہ فلاں چیز لانا، وہ پیسہ گم ہو گیا ہے، وہ درہم و دینار گم ہو گیا. اس کے اوپر ہو. تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ان کو عنایت فرما دی. سبحان اللہ. اس کا خیال رکھا. پھر آگے بڑھے، واپس آئے تو دیکھا ابھی بھی رو رہی ہے. فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا جانے میں بڑی تاخیر ہو گئی ہے، کہیں میرا مولا مجھے ڈانٹ نہ لے، میرے اوپر غصہ نہ کرے. تو کتنا رؤوف ہے، رحیم ہے. اللہ کے نبی گھر جانے کے بجائے اس کو لے کر ان کے دروازے پہ گئے جس کی یہ کنیز تھی. سبحان اللہ. وہاں جا کے سلام کیا، جواب نہیں آیا. دوسرا سلام کیا، تیسرا سلام کیا. آپ نے فرمایا کہ کیا ہمارے یہاں آنے پر تم خوش نہیں ہو، ہم واپس جائیں؟ تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ جب سلام کرتے تھے آپ کے سلام میں اتنا پیار ہے، اتنی جو ہے اس کے اندر لذت ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آپ بار بار سلام ہی کرتے رہے، اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. کیوں نہیں آپ تشریف لائے اندر؟ آپ کیوں تشریف لائے، کس وجہ سے؟ کہا اس کنیز سے تاخیر ہوئی ہے آنے میں، اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ آپ کی تشریف آوری کے صدقے میں انہیں آزاد کر دیتا ہوں. آزاد کر رہا ہوں. تو دیکھا کہ اس طریقے سے اس کے اندر جو نقطہ میں اب سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج ماہ رمضان کے اندر بھی ہم بھی روئے، اللہ کے نبی تک ہمارے رونے کی آواز پہنچے. اللہ کے نبی پوچھے کیا ہوا ہے؟ یا نبی اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان. یہ سفارش کرے اللہ کے بارگاہ میں، جو چیز ہمیں ضرورت ہے اپنا درد نبی تک پہنچا دے. وہ نبی جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے جس طریقے سے ان کی سفارش کی، قیامت میں بھی سفارش. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کنیز کے اوپر، کنیز کا اتنا خیال رکھنے والا، اسی طریقے سے غلاموں کا اتنا خیال رکھنے والے، ضعیف اور کمزوروں کا خیال رکھنے والے، اور ہر مقام کے اوپر خیال رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. تبھی تو چونکہ انہوں نے پیار اور محبت، عرض یہ کر رہا تھا صرف اللہ کے رسول خود نور نہیں ہے، ان کا پیغام بھی نور ہے، پیغام بھی نور ہے، ان کا کلام بھی نور ہے، ان کا ہر لمحہ اس کا سانس بھی نور ہے. اور چونکہ ان کا پیغام نور ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کراچی کے اندر اگر کوئی معمولی کوئی خبر پہنچانا چاہے، آپ یہ تمام ذرائع استعمال کریں تبھی بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بولیں کہ ہم تک وہ پیغام نہیں پہنچا. تو یہ نور تھا، تبھی تو ایک مختصر وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا. نور کی کیفیت، ان کا پیغام جو ہے وہ نور ہے. تو لہٰذا ان کا عمل بھی نور ہے. اور خاص طور پر جو ہے ان لوگوں کا جو کمزور ہے معاشرے کے اندر، ان کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے رسول کی سیرت بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے. اسی کے اندر ہماری حیات بھی ہے، اس کے اندر ہماری حیات اور ہماری جو ہے وہ زندگی. ٹھیک ہے قاری صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا آپ کی شخصیت نور کا پیکر ہے، آپ کا کردار نور ہے، آپ کا اخلاق نور ہے، آپ کی سیرت نور ہے. اس نور سے اگر تبادلہ کیا جائے دشمنوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں،
ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ بالکل ایسا تھا جیسے آپ اپنوں کے ساتھ شفیق تھے۔ آپ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، آپ نے کالا عمامہ سر پہ رکھا ہوا ہے اور اونٹنی کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا ہوا ہے۔ صحابہ بڑی خوشی سے، ہر چہرہ دمک رہا ہے خوشی سے۔ مکے میں چونکہ سب کے کسی کے بچے یہاں تھے، کسی کی خواتین یہاں تھی، کفار نے چھین لیے تھے۔ تو اب داخل ہوتے ہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی سے ایک اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم خوب بدلے لیں گے۔ رحمت عالم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ کو اس سے تکلیف پہنچی۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ سعد حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں نے عرض کیا۔ کہا یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج تو شفقت اور مہربانی کا دن ہے، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ جو یوسف علیہ السلام نے مصر میں بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو پہچان کر کہا تھا کہ بھائیو ڈرو نہیں، میں ہوں تو تمہارا بھائی لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ صحیح، وہ چیز اللہ کے رسول نے کہی، میں ہوں تمہاری قوم کا، یہیں سے تم نے مجھے نکالا تھا، لیکن تم میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ صحیح، اور وہ فرق یہ بھی ہے کہ حضرت سعد نے اور باقی صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ان کے سارے وہ مظالم بھول گئے، کس طرح آپ یہاں سجدہ کرتے تھے اور ان کے بدمعاش آپ کے کمر پہ آ کر اوجڑی اونٹ کی غلاظت لا کے ڈال دیتے تھے۔ اور کئی دفعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے ایک یہ ظلم کیا کہ دو اونٹوں کے درمیان باندھا اور ایک کو مشرق ایک کو مغرب کی طرف باندھ کر جسم کے دو لخت کر دیے۔ بلال کو کس طرح مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹایا جاتا اور ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، یہ سارے، حضرت خبیب کو کس طرح انہوں نے سولی پر چڑھایا، ابو جندل کو کس طرح زنجیروں میں جکڑ کر جسم لہولہان کیا، آپ ان کے سارے مظالم بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ ساری باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے وہ کل کی نہیں بلکہ آج کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بھی مجبور ہیں، میں بھی مجبور ہوں، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی۔ خوبصورت بات ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک شفقت اور مہربانی، جو رحمت للعالمین کا لقب آپ کو ملا، اس لقب کے اعتبار سے آپ اسم بامسمہ تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے واقعی وہ صفات آپ کے اندر رکھ دی تھی۔ باقی جب ہم نور کا لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ نور ہدایت ہے، ہر اعتبار سے نور۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ تہجد کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے دائیں کروٹ تو آپ وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح۔ اللہم اجعلنی نوراً، اللہ مجھے نور بنا دے، فی سمعی نوراً، فی بصری نوراً، فی قلبی نوراً، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دل میں نور، امامی نوراً، خلفی نوراً، فوقی نوراً، تحتی نوراً، میرے اوپر نور کر دے، نیچے نور کر دے، آگے نور کر دے، پیچھے نور کر دے، فی یمینی نوراً و یساری نوراً، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے۔ ایک ہستی جب سراپا نور ہی نور ہے، اسے اللہ رب العالمین سے نور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو آپ مانگے وہ دعا تو قبول ہوتی ہے، بالکل قبول ہوتی ہے، بالکل قبول ہوتی ہے۔ مانگ لیا تو نور ہی نور ہو گئے۔ وہ وہی جیسے آپ بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کسی کو ان کا چہرہ نورانی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بشریت سے خارج ہو گئے، نہیں، سید البشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سید البشر ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ زندگی اور موت ان دونوں کا مالک اللہ ہے، وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ اور جھگڑا ہوا، اس میں یہی بات وہ کہتے ہیں تو میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں، کہ ایک کو مار دیا ایک کو زندگی بخش دی۔ فرمایا یہ نہیں، میرا رب اسی بندے کو مارتا بھی ہے، اسی بندے کو جلاتا بھی ہے، یحیی و یمیت۔ اور اللہ کے حبیب نے بھی اسی طرح کا ان صلاتی و نسکی و محیایا
ومماتی للہ رب للہ رب العالمین. خوبصورت بات ہو میری گئی. ساری زندگی کا ایک مقصد سوال جو کہ زیر بحث موضوع ہے اس حوالے سے نہیں ہے مگر بہت خاص سوال ہے, اس وقت قوم کو بہت ضرورت ہے اس جواب تک پہنچنے کی. پہلے میں آپ سے لوں گا, پھر علامہ صاحب سے لوں گا. اب ذخیرہ اندوزی کی اسلام میں کس حد تک اجازت ہے؟ ملک اگر بہت ہی مشکل مراحل سے گزر رہا ہو, ایسے عالم میں کہ جب اس کو ڈالرز کی دیگر بیرونی کرنسی کی ضرورت ہو, اور آپ اس کا ذخیرہ کر لیں, اپنے پاس رکھ لیں اور انتظار میں بیٹھ جائیں گے جب بڑھیں گے تو اس وقت نکالیں گے, یہ کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ربانی صاحب کہ جس ذخیرہ اندوزی کو اسلام منع کرتا ہے وہ پیسے کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. اچھا. وہ اشیاء صرف کی ہے. اچھا. جن کو اسے کہتے ہیں احتقار, یعنی جیسے کھانے کی چیزیں ہے, آٹا ہے, چینی ہے, چاول ہیں, دالیں ہیں, جو لوگوں کی زندگی کا ان پر انحصار ہے. اچھا. اور وہ میں جمع کر کے رکھ لوں کہ مہنگی ہوگی تو نکالوں گا. اگر میں دکاندار ہوں, لوگ مجھ سے خریدنے آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے. صحیح. اور یہ چیز جو لوگوں کو ہم مجبور کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں منع ہے. ٹھیک. تو یہ ذخیرہ اندوزی. باقی اگر ملکی کرنسی یا دیگر کسی ملک کے ساتھ جیسے ڈالر ہے, ریال ہے, کسی نے رکھا ہے, تو وہ اگر کوئی ذخیرہ کرتا ہے تو اس پر میری نظر میں اسلام صرف ایک پابندی لگاتا ہے, اس ذخیرے پر جب سال گزر جائے تو پھر ڈالر ہیں تو ڈالروں میں, ریال ہیں تو ریالوں میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے. زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. ایک جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو باقی جمع پونجی اس پر حلال ہو جاتی ہے. صحیح. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے, یہ علماء کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا. اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کوئی رول, قواعد, ضوابط ایسے بنائے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ماہرین سے مشورہ کرے. ہم تو صرف حلال حرام کا فتویٰ دے سکتے ہیں. جی. باقی تو ہم یہ نہیں کر سکتے ایسا کر لو ویسا کر لو. لیکن ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں قوم کے ان افراد کو جو اس وقت اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے قوم, پھر بھی وہ ذخیرہ اگر واقعی مجبوری ڈالروں ہی کی ہے, اگر واقعی یہی ہے, اور چونکہ ڈالر تو پہلے سے بھی خریدے جاتے تھے, اس سے پہلی حکومت کے دور میں بھی لوگ خریدتے تھے اور لوگ رکھتے تھے, لیکن جب اتنا بحران نہیں تھا, اب اتنا بحران کیوں ہے؟ صحیح. اس پر بھی گورنمنٹ سوچے اور غور کرے, اپنے ماہر معاشیات کو بٹھائے, وہ سر جوڑ کے بیٹھے مشورہ کریں کہ آخر اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے. ٹھیک. اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری آ گئی حکمرانوں کی, وہ بھی یہ پابندی لگائے, جیسے جتنے بھی منی چینجر ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا معاہدہ, ایگریمنٹ ہونا چاہیے, کوئی بات ہونی چاہیے, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ رولنگ میں آئے. ٹھیک. اگر اس پیسے سے, ڈالر سے, ریال سے, پاؤنڈ سے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مہنگائی واقعی اسی سے بڑھ رہی ہے, اگر واقعی اسی سے بڑھ رہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ یہ اس ذخیرے میں آئے گا. اچھا. اس ذخیرہ چونکہ پھر یہی ہو گیا, چاہے آپ چاول روک لیں کسی کے, چاہے چاول میں کام آنے والا پیسہ روک لیں. ٹھیک بات ہو گئی. تو وہ دونوں صورتیں پھر ایک ہو جائیں گی. اگر تو لوگ اس سے تنگ دست ہو رہے ہیں اور مہنگائی اوپر جا رہی ہے, تو پھر اس پر وہی حکم لگے گا جو احتکار کا ہے. صرف مہنگائی نہیں, لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. اب تو میں دیکھ رہا ہوں آئے دن ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں, یقیناً اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. علامہ صاحب آپ کا نقطہ نظر لینا چاہتا ہوں. یقیناً بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ساری ہی قوم مشکل سے دوچار ہو رہی ہو, ہم صرف اپنا گھر بچائیں یا پورا مادر وطن بچائیں؟ جی, میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, دو جملہ اس سے پہلے بتاؤں. زمانے قدیم کے اندر درہم و دینار ہوا کرتا تھا. جی. دینار یعنی سونے سے بنتا ہے, جی. درہم یعنی چاندی سے, اور اس کے دو پہلو ہیں. پہلی دفعہ جب درہم و دینار مہر کے ساتھ شیطان کو نظر آیا تو شیطان بہت خوش ہوا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, کہا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی. اب اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ بت پرستی کرے یا نہ کرے, لوگ درہم و دینار کی پرستش کریں گے. جو چیز جو خطرناک ہے وہ یہ ہے. اچھا, اس کا دوسرا جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو چوتھے امام علیہ السلام دعا میں فرماتا ہے کہ پروردگار تو مجھے دنیا کی نعمتیں دے دے تاکہ میں تیری رضا کو خرید سکوں, تاکہ جنت کو آباد کر سکوں, یعنی قبر کو آباد کر سکوں, اپنے نامہ عمل کے اندر اضافہ کر سکوں, تاکہ قرآن کے لیے, اسلام کے لیے میں کام کر کے خیرات یعنی صدقات کے ذریعے میں. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو ہے درہم و دینار کا جس کے ذریعے کیا کرنا ہے, اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے. اور دوسرا وہ پہلو ہے جو بت پرستی کے برابر ہے, کہ شیطان کہتا ہے کہ اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ بت پرستی کرے یا نہ کرے, درہم و دینار کی
پرستش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس ارادے سے پیسہ لیتا ہے, وہ کیا نام ہے, ڈالر کو خریدتا ہے اور جمع کرتا ہے تاکہ پاکستان کا پیسہ جو ہے اور سستا ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسہ لیا جائے, یہ بہت ہی بڑا جو ہے ظلم ہوگا قوم کے اوپر, وہ بھی شخص کے اوپر بھی. بہت فرق ہے کہ میں آپ اکیلے پہ ظلم کروں یا پوری قوم کے اوپر میں ظلم کروں, بہت زیادہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مذمت کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے, ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہے, اس سے زیادہ ظلم کے بارے میں ہے. ظلم کے بارے میں, ظلم کے بارے میں, یہ ظلم کے زمرے میں شامل ہوتا ہے. کوئی اس ارادے سے کرتا ہے کہ درہم و دینار جمع کر لیتا ہے یا ڈالر جمع کر لیتا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طریقے سے کما سکوں. کس سے کمانا ہے؟ ظاہر ملک کو نقصان ہوتا ہے اس سے. لہٰذا یہ بہت خطرناک قسم کا جرم ہونے کے علاوہ ایک قسم کا ظلم بھی ہے. اور احتکار اس معنی میں تو نہیں آتا ہے جیسے آپ نے فرمایا, لیکن اس کا سبب بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہے. جب مہنگی ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ بازار میں ہو میں خرید نہ سکوں یا بازار میں ہی نہیں میں اپنے گھر کے اندر رہوں, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قبلہ کی وہ باتیں بالکل صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور بیچ جملہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. زمانے قدیم کے اندر جو درہم و دینار ہوتا تھا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا, دیکھو میرے پاس بھی درہم و دینار ہے, آپ کے پاس بھی درہم و دینار ہے, تو اس وقت ہوتا کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ 19 گریڈ 20 گریڈ کا فاصلہ ہو لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. اور ابھی یہ تمام خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ڈالر ہے, یہ پیسہ ہے کہ اصلی جو ہے جو محور سے اس کے ہٹ کر معیار کچھ اور بنایا گیا ہے, اور بازار کے اندر کاغذی یہ چیزیں موجود ہونے کی وجہ سے اب ان کا ڈالر جو ہے اتنا زیادہ اور ہمارا پاکستانی جو ہے کرنسی اتنی زیادہ نیچے ہونے کی. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ محور سے ہٹا ہوا ہے. محور اس وقت صحیح ہو جاتا ہے اگر پوری دنیا کے اندر فرض کر لے, فرض کرنے میں حرج نہیں ہے, فرض کر لے درہم و دینار ہی چل رہا ہوتا, تو اس طریقے سے جو نام ہے ظالم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرنے والے, زمانے قدیم کے اندر لوگوں کو غلام بناتے تھے, اب قوموں کو غلام بناتے ہیں. زمانے قدیم کے اندر جو ہے کسی بزرگ کا قول ہے, زمانے قدیم کے اندر غلام کو کچھ کھلاتے تھے, ابھی کھلانے کے بجائے پورا نوچتے ہیں ان کو, بالکل جو ہے ختم کر دیتے. آخری منٹ ہمارے پاس ایک گزارش یہ تھی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری پوری پاکستانی قوم غیر ملکی اشیاء کا استعمال کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں اور صرف ملکی مصنوعات استعمال کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستانی روپے کی قدر بڑھ جائے گی اور ڈالر انشاءاللہ نیچے انشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو رہی قاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خاص وقت دیا. یہاں پہ ہم اس نشست کو برخاست کر رہے ہیں اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ افطار میں. ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, لیٹ سپوز ڈالر ہی کو لے لیں, 150 کا اگر پاکستانی فرق پڑ رہا ہے, یعنی پاکستانی 150 اور وہاں $1, تو اس کو اس طرح سے لیجئے کہ وہاں ایک آدمی اپنے ملک سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ یہاں 150 لوگ مل کے اتنی محبت کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے مل کے اتنی زیادہ محبت کریں کہ ہمارے ملک کی کرنسی بھی اوپر جائے؟ اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آئیے پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھائیے اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک شاد و آباد رہے, پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آج افطار میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.